الرحمن الرحیم یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی نذیلک عیش متجات رقابی وضعفک عیش کنت من البلاد یا صالح یا ابا صالح ارشدونا الى الطریق رحمکم اللہ آتنا مدینہ سلردہال وجم کران بحق حجاب الزینب بحق فاطمة الزہرا بحق علی ابن ابی طالب علیہ السلام نادی علیاً مدہر العجائب تجدون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلیاً بعلیاً بعلی یا قاہر اللدو یا والی الولی یا مدہر العجائب یا مرسلہ علی ادرکنی فی سبیل اللہ مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس صلوات سارے بڑھیں اللہ اللہ اکبر یا علی علی ولی اللہ علی ولی اللہ اللہم صلی اللہ یہ دن گزرا اس دن کی تعریف بھی ممکن نہیں دن جس سے منسوب ہے اس کی تعریف بھی ممکن نہیں جب ایمان کے 10ویں درجے پر فائز کہتا ہے غدیر ہو یا کوئی بہار ہو علی کو تو سوائے مصطفیٰ اور خدا کے کوئی جانتا ہی نہیں ٹائم میں 2 پروگرام پڑھ کے ہوں ٹائم کافی گزر چکا ہے کوشش کرتا ہوں معصومکم کے دروازے کی خیرات غدیر کے کچھ کرسٹل اور موتی آپ کے حوالے کریں دیکھیں بھائی ایک واضح فیصلہ ہے پاکستان کے سب سے بڑے علمی خاندان سے میرا تعلق ہے سب سے بڑا اور واضح فیصلہ ہے میں ذمہ دار بھی ہوں کسی تنقید کی مجھے پرواہ بھی نہیں ہے ایک ہوتی ہے عید اصغر ایک ہوتی ہے عید اکبر
بعد میں مزہ آئے گا، کچھ بچے چلے گئے، کچھ احباب فقط شاعری کے ساتھ مانوس ہیں، ذکر کے ساتھ ممکن ہے علمی بات سننے والے بھی موجود ہوں۔ علی والوں کو علم دوست ہونا چاہیے، جہالت کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ عید الفطر عید، عید الاضحیٰ یہ بھی عید، ساری عیدیں مناتے ہیں، لیکن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو بڑی عید نہیں کہا گیا۔ فقہا اور شیعت کی مقتدر ہستیوں نے واضح طور پر بیان کیا، بڑی عید 15 شعبان یا مہدی کی آمد ہے یا خلافت بلا فصل علی کی ولایت کا بیان۔ عید اکبر، عید غدیر، نہ غدیر چھپ سکتی ہے نہ علی چھپ سکتا ہے۔ غدیر بے نقاب کرتی ہے، منافق اور ایمان کے فرق کو بیان کرتی ہے۔ 1400 سال گزر گئے، آج اولی نبی نے نسخہ بتلا دیا تھا۔ نکتہ تیرے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تھا شرک، شرک کا علاج ہوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے۔ شرک کی بیماری کو توحید سے مصطفیٰ نے ختم کیا۔ اب مشرک ختم ہو گئے، تھک گئے ہو پیچھے والے، سر ہلا دو، توجہ نہیں کرو گے تو میں سید ہوں، میں نے غدیر پڑھنا ہے، توجہ فرمائیں۔ دو پروگراموں میں تھکا ہوں، لیکن تھکن آپ سے زیادہ یہاں ہے۔ برحال حالات زیادہ غدیر کے موضوع پر تھکتے نہیں ہیں، صلوات پڑھیں بابا سے بولا۔ محمد رسول اللہ کے بیان پر حجاز، مکہ، مدینہ، جدہ، حجاز اور نجد میں اعلان ہوا، اب نبی آ گیا، کفر کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن نبی کے آخری حج کے بعد شرک اور کفر کا تو صفایا ہو گیا، کہیں منافق تھے۔ توجہ فرما رہے، غدیر کا مفہوم بتا رہا ہوں، کہیں منافق تھے۔ فرمایا آج پورا علاج کر کے جاؤں گا، پورا علاج۔ غدیر کے گرم موضوع، گرم میدان میں نبی نے غدیر کا اعلان کر کے قیامت تک واضح کر دیا، چھو غدیر کے بڑے پیغام کی طرف جاتا جائے گا، وہ منافقت سے بھی بچ گیا۔ اور سمجھ لینا غدیر کو ماننے والے کا باپ ایک ہے، مان ایک ہے۔ آپ کا مزاج بنا رہا ہوں، کچھ تھک گئے ہیں، کچھ کو ملانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ غدیر عام چیز نہیں، غدیر بلند مقام ہے۔ غدیر کا اعلان کیا تمہارے لیے ہم ہیں، بے شک میرے لیے، فقط تیرے میرے اوپر نہیں۔ غدیر کا بیان پوری نبیوں پر بھی واجب ہے، پورے مسلمانوں پر بھی واجب ہے، مومنین پر بھی واجب ہے۔ خدا کہتے ہیں ولایت دوسروں پر نہیں، اس کا اعلان محمد پہ بھی کرنا واجب۔ وہ کیسے؟ بیٹھے ہو، تھکن تو نہیں ہے؟ ماں نے علی پلایا ہے تو پھر تھکن نہیں آئے گی، توجہ فرما رہے ہو؟ یا ایھا الرسول بلغ، میرا نبی پہنچا۔ اس سے پہلے بیک گراؤنڈ میں قرآن کی آیات پڑھنی پڑیں گی کہ نبی پر کس طرح آرڈر ہوئے، جیسے بھی آرڈر کرتا رہا تو آیتوں میں نبی سے پیار کرتا رہا۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، میرا کالی کملی پہننے والا رات کو عبادت کم کر دے،
میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا تجھے مشقتوں میں ڈال دوں. اس نبی سے عبادت کا کم کہنے والا, پیار کرنے والا, کبھی طٰہٰ, کبھی یاسین, کبھی مزمل, کبھی مدثر. ایک موقع پر اس نبی سے بھی سخت ہوا. کون سا موقع؟ غدیر کا میدان, علی کے ولایت کا اعلان, خدا کا پیغام مصطفیٰ کے نام. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. میرا نبی پہنچا دے وہ چیز جو تیری طرف تیرے رب نے نازل کی. اگر تو نے آج علی ولی اللہ کا اعلان نہ کیا تو نے میری رسالت کا کوئی کام بھی نہیں کیا. کہا میرا اللہ, میں خطاب, میرا اللہ 23 سال میرے نبی کی سخت تبلیغ, پتھر کھائے, اتنا زخمی ہوا کہ تجھے جلال آیا, کہے تو پہاڑوں کو ملا کے طائف کو اڑا دو, کہا نہیں. اس سخت تبلیغ, اتنی مشکل حالات کسی نبی نے نہیں دیکھے جو میرے نبی نے دیکھے. اس کے باوجود پھر ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر اتنا بڑا کام. کہا میرا نبی تم نے نماز بھی پہنچائی, روزہ بھی, عبادات بھی, واجبات بھی, دین بھی, اسلام بھی, قرآن بھی, آئین بھی, لیکن میرا نبی سن لے, تیری 23 سال کی تبلیغ مجھ خدا کے نزدیک اس وقت رکھتی ہے. اگر اس تبلیغ کو, اس تکمیل کو, اس تعلیم کو علی ولی اللہ سے مکمل کر پچھلے قبول کروں گا, نہیں تو نہیں. سلامت سے میرا اللہ. وقت زیادہ نہیں ہے, کوشش کرتا ہوں شارٹ کٹ انداز میں کچھ موتی حوالے کریں. یہ لفظ ہے آیت کا, واللہ یعصمک من الناس, اللہ تجھے بچائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے, نبی نے تفسیر میں کہا. میرا اللہ مجھے خطرہ ہے کہیں لڑ نہ پڑے, مجھے خطرہ ہے کہیں اسلام کی رسی سے نکل نہ جائیں. اسلام اس وقت مختصر علاقوں میں, نجد, کچھ تھوڑا سا جزیرہ نما عرب, تبوک کے علاقوں میں. اسلام پورے ورلڈ, کیا ایشیا میں بھی نہیں تھا, آدھا بھی نہیں تھا. میرا اللہ مجھے خطرہ ہے کہیں اسلام کی رسی سے نکل نہ جائیں. تو اللہ رعایت دے دیتا نا, چلو ابھی صبر کر لو, اسلام میں آ جائیں, پھر آہستہ آہستہ ان کا ہاضمہ تیز ہو. توجہ ہے, آہستہ آہستہ کہا نہیں. یاد رکھو, اٹل فیصلہ اور حکم ہے میرے مصطفیٰ کے لیے, جو نکلتا ہے نکلنے دے, جو جاتا ہے اسے جانے دے. مجھے اسلام میں انسانوں کی ضرورت ہے, جانوروں اور حیوانوں کی ضرورت نہیں. معلوم ہوا جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے اللہ کے نزدیک وہی انسان ہے. علی کی ولایت کا منکر حیوان اور درندہ. توجہ ہے میرے احباب. یہ سفید داڑیوں والے نعرہ لگا رہے ہیں, ادھر داد دے رہے ہیں, جوان جو ہے وہ سوچ رہے ہیں. توجہ ہے, حیدری. جوان آدمی تھکے, آپ نے بھی ٹائم اس وقت دیا جب یہ سب تھکے. صلوات پڑھے بابا سے بولے. اسلام کی رسی سے نکل نہ جائے. اگلا جملہ کیا ہے؟ میرا اللہ مجھے خطرہ ہے کہیں لڑ نہ پڑے. جملہ بڑا عجیب میرے نبی نے کہہ دیا, اپنا مجمع, یہاں تو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے, لڑائی کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے. ضمانت مانگ رہا ہے مصطفیٰ اللہ سے, کہیں لڑ نہ پڑے, کہیں لڑ نہ پڑے. خندق, خیبر, احد, حنین, بدر میں خطرہ تھا, وہاں ضمانت نہیں مانگی تھی. آج غدیر میں کیوں ضمان؟ توجہ ہے,
جن کے ذہن بیدار ہیں وہ متوجہ ہو جائیں گے. تھکے ہوئے کا میرے پاس کوئی علاج نہیں, سست کا کوئی علاج نہیں, سستیاں چھوڑ دو. توجہ فرما رہے ہو نا. آج بدترین خیانت کا ارتکاب کیا جا رہا. نصاب میں علی کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. فرسٹ ایئر کے نصاب میں کیا بکواسات اور خرافات ہیں. جی علی جا رہے تھے, راستے میں ایک یہودی عبد الرحمن نے قتل کر دیا. توجہ ہے, علی کو بھی چھپا رہے ہیں, علی کی نماز کو بھی چھپا رہے ہیں, علی کے آج منبر پر میں سید اعلان کر رہا ہوں, اور یاد رکھو علی کا قاتل نہیں چھپ سکتا. مروان یہ جو تھا عبد الرحمن ابن ملجم کرائے کا قاتل تھا. یہ تلوار شام میں تیار ہوئی, شام میں زہر سے اس کو دیا گیا, یہ لے کر آئے. نہ یہ یہودی تھا, نہ مسجد سے ہٹا ہوا تھا. نہ علی چھپتا ہے, نہ علی کا سجدہ چھپتا ہے, نہ علی کے قاتل چھپتے. شام میں علی کا دشمن تھا. اللہ نے قرآن میں فیصلہ کیا قیامت تک علی اور علی کے ولایتوں کے لیے رحمت کرتا رہے گا. علی کا قاتل جہاں جس شکل میں ہے قیامت تک لعنت پڑتی رہے گی. غدیر احد بدر و حنین میں تم نے ضمانت نہیں مانگی, آج غدیر میں کیوں ضمانت مانگ رہا. تاریخ اوراق میں برگردانی کریں, اسلامک ہسٹریوں کی سٹڈی کریں تو پتہ چلتا ہے بدر و حنین اور خیبر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ خطرہ تھا, ضامن علی تھا. سمجھ آ گئی آپ کو؟ جب لا الہ الا اللہ بدر و حنین پر توحید اور محمد کے ذکر کے دشمن تھے, یہ اپنا مجمع ہے لیکن منافق, توجہ فرما, تو ضامن علی تھا. آج علی کی ولایت کا بیان محمد نہیں, خدا کہہ رہا ہے علی علی کر منوا کے رہوں گا. سلامت رہے, سلامت رہے, بیدار سب بزرگ جوان متوجہ ہیں. اس کے بعد نبی نے ایک تو نص موجود تھی, علی کو ووٹوں کی ضرورت نہیں تھی. توجہ فرما رہے ہیں, میرے نبی نے ووٹنگ کا پروگرام بنایا, حالانکہ ضرورت نہیں, لیکن زہرا کا بابا آج دورے انداز سے علی منوانے کی میرا آقا انتظام کر رہا ہے. تو الیکشن کیفیت میں کیا ہوتا ہے, توجہ فرما رہے ہیں, بیلٹ بکس ہوتے ہیں, ووٹنگ. میں آپ کو حالات حاضرہ کے تحت ندیر سنا رہا ہوں, توجہ فرما رہے ہو نا. کیا ہوتے ہیں ووٹ بیان کے, ووٹ دیے جاتے ہیں, ایک دفتر ہوتا ہے, ایک جگہ ہوتی ہے, پولنگ سٹیشن ہوتی ہے, سیاسی لوگ تشریف فرماؤ. تو کیا ووٹنگ کا, نبی نے ووٹوں کی ضرورت نہیں, ووٹنگ کے لیے نبی نے کیا انتظام کیا, توجہ فرما رہے ہیں, بیلٹ پر نہیں, نبی نے پالان کھینچے. اتارو, تم بھی اتار اپنے اون سے, تم بھی اتار اپنے اون سے, تم بھی اتار. پالانوں کا ممبر اس پہ قدم, پالانوں پہ خلافت کی ووٹنگ. توجہ ہے, شملہ میں نے کہہ دیا. سلامت رہے, سلامت رہے, آخر تک مجمع بیزار ہے. بہت توجہ میں آپ توجہ فرما رہے ہیں. میرے نبی نے چونکہ قدم رکھنا, دیکھیں ہر ایک قوم کی عادت ہوتی ہے, کچھ قومیں غیر پرست ہوتی ہیں, توجہ فرما رہے ہیں, جیسے ہم سرائکی لوگ ہیں, اللہ سلامت رکھیں. کچھ قومیں متعصب ہوتی ہیں. عرب لوگ تھے کینہ شکر, اونٹ کی طرح کینہ تھا, تکبر تھا, بڑے کینہ پرور تھے. نبی نے دوہرے انداز میں ان کے کینے کو توڑ پر ولایت کا علم لگایا. پالانوں کے ممبر کو اکٹھا کر کے نبی نے کہا, گھر میں پالانے دیکھیں گے پھر علی یاد آئے گا, میدان میں پالان دیکھیں گے پھر علی یاد آئے گا. مسجد حضر جب بھی اونٹوں پہ نظر پڑے گی علی بھولے گا نہیں. تو میرا نبی کینہ تو ختم کر دیا, تو نسب نہیں بدلا گا. جس کا جو حلالی ہے, کینہ ہو نہ ہو علی کو مانے گا. غدیر کے بعد فکس کر لے, جو حلالی ہے علی ولی اللہ کا کلمہ پڑے گا, حرامزادے قیامت تک ملعون ہو کے مرے گا. میرے
نبی نے کہا 1,24,000 کا مجمع ووٹ کے لیے 1,24,000 نے نبی کے کہنے پر ووٹ دیا. کیسے؟ پہلے خطبہ پڑھا الستو اولا بکم، میں کیا تم میں سے اولا نہیں ہوں؟ ہر طرف سے آواز آئی بھلا بھلا بھلا، بے شک آپ اولا ہیں، آپ مولا ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ برتر ہیں. ایک صحابی نے اٹھ کے قرآن کی آیت پڑھی النبی اولا من المومنین انفسهم واموالهم، نبی لوگوں پر ان کی جان اور مال سے زیادہ تصرف رکھتا ہے. اب بنانا بھی اسی کو ہے جو نبی کی طرح اولا ہو، نبی کی طرح برتر ہو، نبی کی طرح زیادہ تصرف اختیارات رکھتا ہو. اولویت کا کرینہ لگا. میرا نبی ووٹوں کی کیا ضرورت تھی؟ خطبہ ہی کافی تھا. نبی نے بیان کیا. ایک طرف آیت ہے بلغ موجود ہے، توجہ فرما رہے ہو، ایک طرف بلغ کی آیت موجود ہے، پھر 1,24,000 کے مجمع سے ووٹ دلوا کے قیامت تک نبی نے غدیر میں مہر لگا دی. علی سلیکشن توحید میں بھی اول ہے، علی الیکشن اصحاب میں بھی اول ہے. دو جگہ کے پروگرام کا تھکا ہوا میں ہوں، تھکاوٹ آپ پر ہے. آپ داد نہیں دو گے. پچھلا مجمع ضد کر رہا ہے، بالوں والا تم تو بول رہے ملنگ ضد کر رہے ہو. یہاں پر تم نہیں، غدیر کا عشق فرشتوں میں ہے. اس کے بعد نبی نے اپنی تبلیغ شروع کی. ہمارے ہاں کیا تصور ہے کہ مولوی صاحب کی تبلیغ ہے جی نماز روزہ واجبات حرام چیزوں سے پرہیز، بھئی اخلاق سیکھو پیار. بے شک انکار نہیں کرتا، یہ تبلیغ ہے. مجھ جیسے مولوی کی تبلیغ توجہ ہے. نبی تو سب سے بڑا مبلغ ہے. نماز بھی بتائی، روزہ بھی، عبادات بھی، حج بھی، سب کچھ. اللہ نے نبی کو کب مبلغ کہا؟ توجہ فرما. اور مجھ جیسے مولوی کی تبلیغ نماز روزہ واجبات کا بیان ہے، نبی مبلغ اعظم ہے. لیکن زہرا کا بابا، حسنین کا نانا، تیری بڑی تبلیغ کیا ہے؟ فرمایا خدا سے پوچھو یا ایھا الرسول بلغ. مولوی کی تبلیغ کا نام نماز ہے، مصطفیٰ کی تبلیغ کا نام علی ولی اللہ کا بیان ہے. توجہ ہے میرے احباب. غدیر کے مفہوم کو بھول نہ جانا. کئی اسکولوں میں نے دیکھا ہے فقط یہی نبی نے کہا کوئی عجمی عربی کے برابر نہیں، عربی عجمی کے کالا گورے کے. نیچے خبریں پڑھتے ہو، ہیڈ لائن بھول گئے. میں نے جملہ کہہ دیا، اصل موضوع بھول گئے. اور سوئی ہوئی مسلم دنیا بیدار کرنا چاہتا ہوں. غدیر کو سمجھے. ایک عام جلسے کے لیے کیا ہے؟ بانی ہو، اسٹیٹ سیکٹری ہو، موضوع ہو، خطیب ہو. توجہ فرما رہے ہو نا؟ تو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس غدیر کا بانی کیا ہے، غدیر میں کیا خزان. عجمی عربی نہیں، اوپر دیکھ غدیر کا علم کیا ہے، غدیر کا نشان کیا ہے، غدیر کی بنیاد کیا ہے. سن اب اگر تم کہو بانی ہے نبی، توجہ ہے، نبی ٹنٹ شامیانے ساتھ لے کر آتے، انتظام کر کے آتے. سپیکر تو نہیں تھے، جو کچھ ہوتا نبی نہیں ہے بانی. اب سن لے، جس کو مان علی پلایا تو بتانا چاہتا ہوں غدیر کا پورا خلاصہ کیا ہے. بانی غدیر ہے لا الہ الا اللہ، اسٹیٹ سیکٹری سلمان محمدی، خطیب محمد رسول اللہ. خوبصورت موضوع ہے علی ولی اللہ. یا علی اب غدیر والا پورا مزاج بنا. آگے موضوع ہے
نبی نے اعلان کرنے سے پہلے پڑھی لکھی بات علماء تشریف فرما، علماء کی محفلوں کو سننے والے، لفظ مولا کے کئی معنی ہیں اور یہ ہر جشن میں بیان ہونا چاہیے، کیونکہ مولا سے بڑی چوری اور ڈکیتی کی جاتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ مولا کے کئی معنی ہیں۔ مولا کا معنی یار بھی، دوست بھی، غلام بھی، ساتھی بھی، سردار بھی۔ جیسے اس کو عربی میں کہتے ہیں لفظ مشترک، جیسے لفظ عین کا معنی گھٹنا بھی ہے، چشمہ بھی ہے، آنکھ بھی ہے، اور جب میں لفظ عین کا استعمال کروں تو لازمی ہے کہ میں بتاؤں اس سے مراد گھٹنا ہے، چشمہ ہے، آنکھ ہے۔ لفظ مولا کے معنی کئی بہت زیادہ تھے، نبی کو پتا تھا 1400 سال قیامت تک ولایت کے چور ڈاکو اس لفظ کو چھپائیں گے، اس لفظ کے ساتھ 2 نمبری کریں گے۔ جملہ کہہ رہا ہوں، اس کے لیے نبی نے پہلے اپنے آپ کو اولا منوائے، الستو اولا بکم، علی کو اولا جو منوانا، کہا الستو اولا بکم، کہا بے شک آپ اولا، کہا میں اولا ہوں، بلند ہوں، کہا ہاں اولا ہے۔ اب اولا منوایا کیسے؟ اب اولا منوایا کیسے؟ اس کے بعد میرے نبی نے کہا، سب نے کہا ووٹ دیا بلا النبی، اس کے بعد میرے نبی نے واضح کر دیا، یاد رکھنا قیامت تک خلافت چلتی رہے، امامت چلتی رہے، نبوت کی باتیں چلتی رہے، تو میں مصطفیٰ من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کر کے واضح کر رہا ہوں، جس طرح میں اولا موسی طرح علی اولا۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد، حیدری، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب اس غدیر کے مرحلے کے بعد داد دے رہے ہیں۔ آپ کی داد ان سے زیادہ ہے کیونکہ خالص ہے، تھوڑے مجمع میں زیادہ داد مل رہی ہے، اتنے مجمع میں اتنی داد ہوتی ہے۔ خطیب جب داد مل رہی ہو، خدا درجات بلند کرے، میرے والد صاحب قبلہ کے فرماتے ہیں خطیب پورا مجمع بول رہا ہو، خطیب دیکھتا ہے بانی داد دے رہا ہے یا نہیں، توجہ ہے، مجمع پورا خاموش، بانی داد دے رہا ہو، خطیب مطمئن، توجہ ہے نا کہ بانی داد دے رہا ہے۔ اب سلمان بھی دے، ابو ذر بھی دے، مقداد بھی دے، مومنین بھی، مومنات بھی، مسلمین بھی، مسلمات بھی، جن کا دل چاہ رہا تھا وہ بھی دے رہے ہیں، جو نہیں وہ بھی سب داد دے رہے ہیں۔ بانی اللہ یا اللہ تو نے کیسی داد دکھا، جبریل مجمع کے آئین سنٹر میں اعلان کر دو، توجہ کے ساتھ، نماز روزہ عبادات سب کچھ ہو چکا، اللہ داد دے رہا، کہا جبریل مجمع کے آئین سنٹر میں جا کے اعلان کرو، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین کو علی کی ولایت پر مکمل کر دیا۔ اتممت علیکم نعمتی، میری نعمت سے آج تمام ہوئی۔ میں نے بات کہہ دی، بات کی گہرائی میں جائیں، آدم سے لے کر اس وقت تک اللہ کی نعمتیں تمام نہیں ہوئی، من و سلوہ آیا، کھانا پینا، رسالت، نبوت، ہر چیز، نماز، دین، قرآن، تو خدا نے وعدہ کیا تیرے نزدیک نعمت روٹی ہوگی، پانی ہوگا، جنت ہوگی، خوشبو ہوگی، توجہ فرما رہے، ہر طرح کی نعمت، تو اربوں نعمتوں کو ختم اکٹھا کر لو، اللہ کہتا ہے یہ اربوں نعمتیں چھوٹی ہیں، علی کی ولایت نعمتوں کی تکمیل کا پایا۔ حیدری رضیت لکم الاسلام دینا، تیرے دین سے آج میں راضی ہوا۔
اللہ مکی دور مدنی دور ساری یہ بات سے اسلام آئین سب کچھ ہوا، تو دین سے راضی نہیں تھا کہ تبلیغ ٹھیک ہے، کام ٹھیک ہے، نبی کا کام عظیم ہے، یاد رکھ تیرے دین کے پر میں غدیر کے موقع پر راضی ہوا، توجہ فرما رہے ہو، غدیر میں آج دین سے راضی، پہلے اللہ نہیں۔ اور میں بات کرنا چاہتا ہوں، جب اسلام دین اور مصطفیٰ کا آئین علی کی ولایت کے بغیر وہ دین رضی اللہ نہیں، مسلمان اور ملا کیسے رضی اللہ؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات کو کافی ٹائم گزر گیا، 2-3 جملے آپ کی خدمت میں مزید عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علیحدہ خیمہ بنا منہا لقب امیر المومنین فی الغدیر، غدیر میں علی کو امیر المومنین کا تمغہ دیا گیا اللہ نے، اور پھر وعدے کیا امیر المومنین علی کے ساتھ خاص ہے، جو علی کے علاوہ امیر المومنین کہلائے تو وہ خبیث ہے، ملعون ہے، لعنتی ہے۔ میرے مولا کریم مجتبیٰ سے کسی نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، مولا آپ امیر المومنین، ناراض ہو کے فرماتے مجھے امیر المومنین نہ کہو، توجہ فرما رہے ہو؟ جب حسن جیسا بیٹا امیر نہیں کہلوا تھا، پرازاری عورت کا بچہ، تو کیسے غصب کرے گا لقب؟ کہا میں سردار ہوں، میں تمہارا بزرگ ہوں، بڑا ہوں، امام ہوں، لیکن یاد رکھو مجھے امیر المومنین نہ کہنا۔ جب سے کائنات بنی، جب تک کائنات ہے، قیام کائنات سے لے کر قیامت تک کریم مجتبیٰ فرماتے یاد رکھنا، بھولنا نہیں ہے۔ مومنوں کی امارت کے منصب پر فائد فقط اور فقط میرا بابا علی ہے۔ وعدہ دے رہے ہیں، بس بھئی بات میں پاٹ رہا ہوں جملوں کو، میں نے کچھ بات کہنی ہے، کچھ خود آپ نے سمجھنی ہے۔ ایک لمبے قد کے جوان نے داد دینے کی کوشش کی، توجہ ہے؟ کھول نہیں سکتا، اتنا کہتا ہوں، داد ادھر سے دے رہا تھا، ادھر سے نہیں۔ ایک لمبے قد کے جوان 1 2 3 میں سے تھا، اب اس سے زیادہ اور آسان کیا کروں؟ لمبے قد کے جوان نے داد دینے کی کوشش کی، جبریل نے شانہ ہلا کر کہا سوچ لو، داد دے رہے ہو کل کو مکر نہ جانا، پھر علی کے مقابلے میں الیکشن نہ کرانا، یا علی یا علی، کل کو مکر نہ جانا۔ کیوں نبی نے ان کے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا یا علی لا یحبک الا طیب الولاد، لا یبغضک الا خبیث الولاد، علی سے وہی پیار کرے گا جو حلال زادہ ہے، اور علی سے وہی بغض رکھے گا جو ولد الزنا حرام زادہ ہے۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچانک 1,24,000 ووٹ ہو گیا، ایک گندہ انٹا نکلا، توجہ ہے؟ آپ کہیں گے سید و جوش میں کہہ رہو، نہیں میں نے نہیں، قرآن نے اسے گندہ کہا۔ سأل سائل بعذاب، حارث بن نعمان فہری جیسا حرام زادہ نکلا۔ علی کے دشمن کو حرام زادہ کہنا گالی نہیں، حقیقت ہے۔ کہا اپنے چچا کے بیٹے کو ہم پہ مسلط کر رہے ہو، قرآن نماز روزہ سب کچھ کہا، ہم نے مانا۔ اچھا بتا یہ اعلان اپنی طرف سے ہے، توجہ ہے، یا اللہ کی طرف سے؟ نبی نے فرمایا باقی دین اگر میری طرف سے، یہ بھی میری طرف سے،
باقی تین اگر اللہ کی طرف سے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے. توجہ ہے نا. کہا میں عذاب چاہتا ہوں, میں عذاب چاہتا ہوں, مجھے علی برداشت نہیں, میں عذاب چاہتا ہوں, میں نے علی کو نہیں ماننا. عجیب مرحلہ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. کہا ہم نے تمہیں رحمت بنا کے بھیجا. اور غدیر کے میدان میں پیچیدہ مرحلہ بن گیا, عجیب لمحہ فکر بن گیا. کیا کیفیت ہے؟ اگر عذاب بھیجے تو نبی رحمت نہیں. جملہ کہنا چاہتا ہوں, جس کو ماں نے دودھ میں پلائے دوسرے سے میری بات ہی نہیں. اگر عذاب بھیجے تو نبی رحمت نہیں, عذاب نہ بھیجے تو غدیر کا مقصد فوت ہو گیا, غدیر ختم ہو گیا. کہا میرا نبی فوراً پیغام وحی آیا, میرا نبی یاد رکھ, ہر ایک کے لیے تو رحمت ہے, عالمین کے لیے رحمت ہے, کافروں کے لیے رحمت ہے, پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے. لیکن غدیر میں فیصلہ ہو گیا, منکر ولایت علی کے لیے تو بھی رحمت نہیں ہے. عذاب آیا, پتھر کا وقت نہیں ہے, ختم کر رہا ہوں. عذاب پتھر کا آیا, سر پہ لگا, نیچے سے پوچیر کے ختم کر گیا. جملہ تیرے حوالے کرنا چاہتا ہوں. پتھر کا عذاب علی کے دشمن کے لیے. اس سے پہلے بھی پتھر کا عذاب آیا تھا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم نے نہیں دیکھا تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. توحید نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں ابابیل کے چہرے میں منہ میں دی, اور یہ توحید کی طرف سے پہلی فائرنگ تھی. توجہ ہے, توحید کا پہلا فضائی حملہ. جاگ رہے ہو؟ توحید کا پہلا فضائی حملہ. ادھر بھی پتھر ادھر بھی پتھر. حوالے کرتا ہوں جو مان جس کو علی علی بچپن سے یاد ہے, اس سے بڑا جملہ. میرا اللہ تیرا عجیب فلسفہ ہے, تیرا عجیب فیصلہ ہے. بیت اللہ کے دشمن کے لیے بھی پتھر کا عذاب, اسد اللہ کے دشمن کے لیے بھی پتھر کا عذاب. میرا مالک یہ تذکرہ, یا علی یا علی یا علی مدد, یا علی یا علی. بارالہا امیر اس سے بڑا برکت والا دن کیا ہو. غدیر کے دن آغاز ہوا. مالک ذوالجلال امیر علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ مولا کے بیٹے کی بارگاہ ہے. اس کی تکمیل میں مالک کرم نوازی فرما, لوگوں کو تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کو مکمل فرما, اور قیامت تک جو بنانے والے ان کو ان کی نسلوں کو اجر عطا فرما. رب صلی اللہ محمد وآل محمد. باراللہ جشن قبول فرما. ہماری نسلوں میں علی کی ولایت میں ہمیں ثابت قدم فرما. قیامت تک وقت ظہور مہدی ہمارے بچے علی علی کر کے اٹھے. علی کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما, علی کا ذکر عام فرما. میرے مولا کے بیٹے مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما. جشن پڑھ دیا, ایک پیغام لازمی ہے, صبح بھی میں نے کہا تھا, ہمارے لیے بہت عیب ہے اتنی مہنگائی. کوئی وزیر اعظم صدر وغیرہ مہنگائی نہیں کرتے, ہماری اعمال کا نتیجہ ہے. اور اقتصادی پابندیوں میں پھنسا ہوا ایران ہم سے زیادہ لوگ خوشحال ہیں. کیا وجہ؟ ایک ہی وجہ, مہدی کا تذکرہ ان میں ہے, امام زمانہ کا ذکر ہم میں نہیں ہے. وارث کی طرف توجہ ہوگی. بعض لوگوں نے غور سے مولا علی سے مانگا, انہوں نے کہا امام زمانہ سے مانگا. نبی سے مانگا, امام زمانہ. اس وقت زمان کائنات میں کنٹرول اور طاقت ولی یاسر کے 13 محرم میں بھی دعا فرمائیں گے. مولا لاہور میں پڑھ رہا ہوں, لاہور کینٹ وغیرہ میں, تو مولا طاقت دے امام کے ذکر کی. آپ بھی خطیب سے کہیں ہر روز اور نہیں تو 2 جملے ضرور پڑھیں. آپ کا محرم ختم ہوگا, مہنگائی میں انشاءاللہ فرق آ جائے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم وساحل مخرجہم. مارے لہا ذکر قبول فرما, عید غدیر کو عام فرما.
اور جس طرح امام رضا علیہ السلام نے کہا محرم اس لیے کرتے ہیں کہ مسلمانوں تم غدیر کو بھول گئے ہو، کہیں محرم کو نہ بھول جائے۔ امام رضا اور ائمہ کا حیا ہے یاد غدیر، زیادہ ذکر کرنے کی توفیق قبول فرما رب صلی اللہ۔